الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنا پروگرام اللہ والے میں حاضر ہیں۔ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والوں کو ملنے والے انعامات، ان کے مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں تذکرے کیے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ عرش کے سوا جب کوئی اور اللہ پاک کا سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت ہمیں سایہ میسر آ جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور آپ بزرگوں کے مدنی چینل کا پروگرام اللہ والے دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ اولیاء اکرام کی شان و عظمت، فضائل و کمالات اور ان کی مبارک زندگیوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں جو اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی رفیق اتاری بھائی۔ السلام علیکم۔ رفیق بھائی الحمدللہ۔ اور انہی کے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بزرگ مبلغ ہیں ہمارے یوسف اتاری بھائی۔ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا۔ میری دوسری جانب موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی شاہد اتاری بھائی۔ شاہد بھائی اللہ کا شکر ہے، بہت کرم والا۔ ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ ان سے بھی کچھ اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، یعنی پروگرام میں اول تا آخر شرکت کریں۔ انشاءاللہ علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ پروگرام میں آج ہمارا ٹاپک ہے اولیاء اکرام کا عشق رسول۔ ناظرین اکرام، مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا عشق رسول کامل نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر قول اور ہر عمل سے سچا عشق نہ ہو۔ اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، اور تب جا کر ہم سچے عاشق رسول ہوں گے۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق رسول کی جب بات آتی ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور ہم نے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب عشق ہو تو آپ کی ہر ادا سے بھی عشق ہو، آپ کے قول سے بھی عشق ہو، آپ کے عمل سے بھی عشق ہو، اور ان تمام تقاضوں کو آدمی جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے۔ اور اگر ہم اللہ پاک کے نیک بندوں اور اولیاء کی مبارک زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے عشق رسول کے تقاضوں کو بڑے ہی شاندار انداز میں پورا کیا، اور اپنی پوری زندگی کو سرکار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا۔ آج کے پروگرام میں ہم اولیاء اکرام کے عشق رسول کے واقعات سنیں گے اور اپنا عشق رسول
بڑھائیں گے اور نیت کریں گے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے عشق رسول میں اضافے کے لیے ان اولیاء اکرام کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں۔ تو چلتے ہیں مبلغین کی طرف اور سنتے ہیں کہ اولیاء اکرام کا عشق رسول کیسا تھا، اور آج جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی عشق رسول ہے، تو ہمارا انداز زندگی اس معاملے میں کیا ہے اور سیرتوں سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی رفیق بھائی سے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ رفیق بھائی، محبت رسول کیا ہے؟ عرفان بھائی، یقیناً ہر چیز کا روٹ ہوتا ہے نا، جڑ جیسے، زبردست۔ تو ایمان کی جو جڑ ہے جس سے ایمان پھلتا پھولتا ہے وہ ہے محبت رسول۔ سبحان اللہ۔ انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ لو آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از فرام فیتھ، یعنی ایمان کے اندر ہے، ایمان کے جزیات میں سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، کون؟ پیارے آقا مدنی علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعی ایمان کی بھی جان ہے، وہ محبت رسول ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا موضوع ہے کہ عشق رسول وہ بھی اولیاء اللہ کا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر امتی پر حق ہے کہ وہ محبوب دو جہاں سرون کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے مبارک کو سارے جہان سے بڑھ کر محبوب رکھے، کیونکہ ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جیسا بھی عرض کیا، آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کسے فرمایا جا رہا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان کامل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان کے نزدیک سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو اولیاء کرام نے مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کر لیا تھا۔ ہم جو اولیاء کرام کے واقعات سنتے ہیں، واقعی کیسے کیسے عشق رسول کے جھلکیاں نظر آتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ واقعی وہ عشق رسول کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ انہیں اپنی جان، مال اور قریبی رشتوں سے بھی زیادہ عزیز نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوا کرتی تھی۔ بلکہ ان نفوس قدسیہ کا تو حال یہ تھا کہ موت کی آغوش میں پہنچ کر بھی انہیں جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی فکر دامن گیر رہتی تھی۔ اللہ
وہ ہے نا نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ کیا بات ہے رفیق بھائی، ماشاءاللہ زبردست۔ یعنی کہ مومن کے لیے لازم ہے کہ ایمان والا عشق رسول کا جو دعویٰ کرتا ہے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا سب کچھ قربان ہے۔ یہ دعویٰ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے تمام تر معاملات کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جو ہے وہ گرفتار رہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی کیا بات ہے، مجھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا وہ شعر یاد آتا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھڑے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اولیاء اکرام کا عشق رسول، اس کی ہم مختلف جگہوں پر کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں، اور جب واقعات پڑھتے ہیں یوسف بھائی تو وہ کرتے ہیں نا، سینے میں جو دل ہے نا وہ جھومنے لگ جاتا ہے۔ کچھ ایمان کو تازگی دئیے، کچھ ایسے واقعات ہمیں بھی سنائیے کہ اور مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ عرفان بھائی، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہوئے، بے شک ظاہری آنکھوں سے ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کری۔ تھوڑا سا آپ اپنے ذہن کو اس دور کی طرف لے کے جائیں جب حیات ظاہری میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، اور ان کی بارگاہ میں جو لوگ حاضر ہوں، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہا جائے، جب بنفس نفیس سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہر ادا کو دیکھیں، اللہ، وہ سرکار کی ادا، سبحان اللہ، وہ ادا کہ ہر ادا پر فدا ہونے کو دل چاہے، سبحان اللہ۔ تو کیسا دور ہوگا۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے نا بزرگان دین کا عشق رسول، تو مجھے بتائیے کہ بزرگان دین کی جو بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بڑا بزرگ کون؟ اللہ اللہ، سارے بزرگ مل کے نیکیاں کریں تو صحابہ کرام کی نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو فیوز و برکات حاصل کیے، جو عشق کے بھر کے جام پیے، تو اس کی کیا شان ہے۔ آئیے میں آپ کو کچھ واقعات عرض کرتا ہوں۔ موسیٰ بن اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ وہ دوران سفر راستے میں بعض مقامات تلاش کرتے، کیا کرتے؟ بعض مقامات کو تلاش کرتے اور وہاں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اور اب آئیے بات اصل کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نماز اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، کیا ادا کو ادا کر رہے ہیں، ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا، کوئی چوں چرا نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو میں بھی یہ عمل کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہوئے، دعائے مسنون پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے۔ اب ہم سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو نکل جاتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہوئے، دعائے مسنون پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ ارے آپ سواری پر بیٹھے، سفر اختیار فرمائیے، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر اسی طرح دعا پڑھی، آپ نے اسی طرح دعا پڑھی، پھر آپ مسکرائے تھے، لہٰذا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا وہ کہتے ہیں نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میرے تو آپ
کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ رام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ثابت کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد عشق رسول، سبحان اللہ، ہم جی رہے ہیں سرکار کے لیے ہے، ہمارا ہر اٹھنے والا قدم اتباع رسول، سبحان اللہ، ہماری زندگی کا مقصد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ ثابت کر کے چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر، کون پسند کر رہا ہے کدو کو؟ دونوں جہان کے سردار۔ سبحان اللہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار کدو پسند فرما رہے ہیں تو وہ بھی کدو کو پسند کرنے لگے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ نبی کریم نے پسند فرمایا تو انہوں نے پسند کیا۔ کیا ہوا؟ ایک بار کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکے کے بارے میں فرمایا سرکہ تو اچھا سالن ہے، سرکہ تو اچھا سالن ہے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تب سے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی۔ اللہ، ان کا عشق آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جب سرکار نے فرمایا اس وقت سے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی۔ سبحان اللہ، وہ سرکہ کوئی محبت کرنے کی چیز ہے؟ کیا بات، سرکہ تو کھانے کی چیز ہے، لیکن یہ صحابہ کرام ہمیں بتا رہے ہیں کہ سرکے سے اس لیے محبت کر رہا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کر لیا۔ جس سرکار پسند کر لیں وہ ہے۔ اب صحابہ کرام کا معاملہ بھی کیا شاندار تھا، آپ کی محبت کا دار و مدار بس اونلی عشق رسول، سبحان اللہ، کوئی دوسری بات نہیں۔ آپ کا دار و مدار زندگی کا صحابہ کرام کا عشق رسول۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو پھر بھی خون رشتے بھی بے معنی تھے، اور اگر کوئی ایمان لایا اور خون رشتہ نہیں بھی تھا تو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ واقعی تاریخ انسانیت میں عرفان بھائی صحابہ کرام کا جو کردار تھا نا، جو ان کا عشق رسول تھا، تاریخ انسانیت میں ایسا انقلاب نہ کبھی آیا اور نہ اب قیامت تک آ سکتا ہے، اللہ، جو ثابت کیا صحابہ کرام نے۔ سبحان اللہ، زبردست۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے جو تذکرہ کیا، کیونکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اللہ والے، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر اولیاء کرام میں کون شامل ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ اللہ والے تھے، اور اللہ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی اداؤں کو ادا کر رہے ہیں، کیسا عشق رسول نظر آتا ہے۔ یعنی ہم حیران ہو جاتی ہیں عقلیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کھانے کی چیز کو پسند فرما رہے ہیں تو وہ بھی ان کی پسند بن گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی ادا کو ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کی ادا بن گئی۔ یعنی کہ ہم صحابہ اکرام کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں کئی اور دین اسلام کے پہلو ہمیں روشن نظر آتے ہیں، وہاں ادائے مصطفیٰ کا ایک یہ روشن پہلو ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ان تمام اداؤں کو بھی ہم بھی ادا کرنے والے ہو جائیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے محبت ہوتی ہے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق میں ایسا بڑھ کر، یعنی کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا وہ پسند فرما لیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت انس کی جو آپ نے رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بیان کی کہ بھئی آپ نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کدو پسند فرماتے ہیں، تو میرے کدو پسند آ گیا۔ یہ انداز عشق یہ ہے کہ قول ہو، فعل ہو یا ادا ہو، سب کو ادا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، سب کو اختیار کرنا ہے۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا،
مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. کیا بات. سنتوں پہ عمل کا جذبہ مل جائے آدمی کو. امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب. تو بات ہے اولیاء اکرام کے عشق رسول کی کہ آپ کا عشق رسول کیا تھا، کس انداز کا تھا. کچھ واقعات شاہد بھائی آپ بھی سنائیے کہ اولیاء اکرام کا عشق رسول کیسا تھا، ہمارے اسراف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا عشق رسول کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان بھائی ماشاء اللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کاملین سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور ان کے معاملات کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر عشق و محبت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں کوئی بھی صاحب کمال شخصیت ہوتی ہے یا کسی نے ذرا سا بھی ہمارے اوپر کوئی احسان کر دیا ہوتا ہے تو ہم اس کے مشکور رہا کرتے ہیں، ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں بے شک. اور اس کی محبت ہمارے دل میں آ جایا کرتی ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ یعنی آپ کی ذات مبارکہ کے معاملات کی وجہ سے پوری دنیا کو تخلیق کیا گیا اور آپ کا عشق جو ہے جس سے فرمایا ایمان کی جان ہے، اللہ یعنی ایمان کی بھی جان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ. یعنی ایمان بھی یہ کہتا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایمان کی بھی جان ہے. اور ہمارے صحابہ کرام ہمارے اسلاف نے اس قدر عشق و محبت کے معاملات کیے ہیں کہ آج جب ان کے تذکرے کرتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی الحمدللہ عشق رسول کی یقیناً شمع کچھ نہ کچھ روشن ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے تقریباً مسلمان واقف ہیں بے شک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا اور ان کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے وہ قرآن پاک کے بعد مسلمانوں کے اندر معروف ترین کتاب ہے سبحان اللہ. اور مستند سمجھی جاتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث یعنی حدیث مبارکہ کا علم رکھنے والے ماہر عالم تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی لکھی ہوئی کتاب بخاری شریف قرآن پاک کے بعد مسلمانوں کے اندر سب سے صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے. ان کا عشق رسول سنیں. آپ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عاشق رسول تھے سبحان اللہ. اور اتنا زبردست ان کا واقعہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد میں کہتا ہوں کہ بڑا ہمارے سینے کے اندر جو ہے نا وہ دل جھومنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے صحیح بخاری میں تقریباً 6000 احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں، سبحان جمع اللہ. کی ہیں اور ہر حدیث مبارکہ کو لکھنے سے پہلے میں حدیث مبارکہ کے احترام میں غسل کرتا تھا. اللہ. صحیح ہے. اور مزید غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اچھا نفل نماز ادا کرنے کے بعد مزید یہ کہ اس پر استخارہ بھی کرتا تھا اللہ اکبر. کہ مجھے کوئی اشارہ ملے کہ یہ حدیث مبارکہ میں تحریر کروں یا نہیں کروں. اللہ اکبر. جب کسی حدیث کی صحت پر دل جمتا یعنی دل میرا مطمئن ہوتا تو اسے میں کتاب میں شامل کر لیا کرتا تھا. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا زبردست ہے کہ ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے آپ غسل کا اہتمام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آج ہماری کیا کیفیات ہے؟ کیا ہم حدیث مبارکہ کو پڑھنے کا ذہن رکھتے ہیں؟ اچھا پڑھنا تو چھوڑ دیجئے، کوئی مبلغ یا کوئی مقرر عالم صاحب بیان کر رہے ہوں حدیث مبارکہ تو ہم جو سن رہے ہوتے ہیں اس سننے کی بھی کیفیت ہماری کیا ہوتی ہے؟ کیا جو مضامین احادیث مبارکہ میں بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو کیا ہمارے دل میں اس بات کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار میں بھی جنت میں جانے والے اعمال کروں؟ اگر جہنم کی وعیدات کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے عذابات کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و تائب ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں
کہ یا الہ العالمین مجھے ان اعمال سے بچا لے، ان گناہوں سے دور کر دے تاکہ میں جہنم میں کہیں چلا نہ جاؤں، یعنی اس سے بچنے کی کوشش ہو۔ حدیث مبارکہ سننے کے بعد وہ ہماری کیفیت بنے، یعنی ہم جنت کے تذکرے سنیں تو ہمارا چہرہ جو ہے حشاش بشاش ہو جائے، اللہ۔ اور جہنم کا اگر تذکرہ ہے تو ہم مغموم ہو جائیں، ہم افسردہ ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو ہمارے جو تھے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہر حدیث مبارکہ کو لکھنے سے پہلے غسل بھی فرما رہے ہیں، اور آپ نے 6000 احادیث مبارکہ لکھی ہیں، تو اس طرح آپ نے 6000 مرتبہ الحمدللہ غسل کی سعادت حاصل کی، صحیح ہے۔ اب اسی طرح ہر حدیث لکھنے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو اللہ، حساب کریں کہ 6000 احادیث مبارکہ جب آپ نے تحریر فرمائی ہے تو ہر بار 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ پوری بخاری شریف کو لکھتے وقت خصوصی طور پر 12000 نفل رکعتیں آپ کو پڑھنے کی سعادت نصیب، اللہ، اور ہر حدیث سے مبارکہ لکھنے سے پہلے 6000 بار استخارہ آپ نے فرمایا۔ تو اب آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچیں کہ اس قدر اہتمام کرنا۔ شاہد بھائی آپ کی گفتگو سے ان ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین کو بالخصوص جن کی عمر کا ایک حصہ وہ گزار کر آئے ہیں، تو ایسے کئی واقعات ان کے ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ جب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے حالات کو سن رہے ہیں کہ جب حدیث تحریر فرمانے کی بات آئی، جب حدیث آئی تو آپ نے غسل بھی فرمایا، پھر آپ نے 2 رکعت نفل بھی ادا فرمائے، پھر آپ کا انداز زندگی یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس کو تحریر کرنے سے پہلے استخارہ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو کیونکہ بیان کرنا اور امت پر کی لیے خیر خواہی کا معاملہ تھا، لیکن ہمارا انداز یوسف بھائی گفتگو کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم جس چوک پر کھڑے ہوتے ہیں حدیثیں بیان کرتے ہیں، نہ ہم نے علماء سے سیکھی ہیں نہ پڑھی ہیں، پھر چلیں جو حدیث پاک آپ نے کسی سے سن کے بیان کی بھی، آپ کا حافظہ بہت مضبوط صحیح، لیکن پھر اس پر شروحات اس کی بیان کرنا، تشریح کر دینا، پھر اس پر خود ہی مسائل کو اخذ کر لینا، ہاں، پھر اس کو لوگوں پر جو ہے نا وہ باندھنا بھی، یہی نہیں کہ آپ نے صرف سمجھا رہے نہیں، پھر کہتے ہیں بھائی یہ نہیں یوں ہونا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اولیاء اکرام کا عشق رسول، یعنی اللہ والوں کا انداز زندگی کیا ہے، کیسا اپنے رب کا خوف ہے، کیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے، اور کسی کا تذکرہ کر کے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ شاہد بھائی، فن بھائی عرض ہے کہ رونے والی آنکھیں مانگو، اللہ اللہ، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ عشق محبت عام ہے لیکن سود محبت عام نہیں ہے۔ تو یہ سود والی جو محبت ہوتی ہے نا، غم جو پیدا کرتے ہیں، یہ اصل میں محبت ہوا کرتی ہے، کہ جو آپ کے دل میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا نا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہوگی، یہ جو جام ہوگا جس نے پیا ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس کو قبر میں وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک کاش کہ ہم سب کو عشق رسول کی یہ لازوال دولت نصیب ہو جائے، اور عشق رسول سے ہمارا سینہ جو ہے نا مطلب منور ہو جائے، منور رہے۔ اور الحمدللہ یہ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے الحمدللہ، کہ آج بچہ جو نا عشق رسول میں ہمیں روتا ہوا نظر آتا ہے، آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک مصطفیٰ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، آج میلاد مصطفیٰ کا ٹائم آتا ہے تو چھوٹے بچے جو ہے نا مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ شاہد بھائی، آپ کی گفتگو سے ہم یہ بات لیں کہ بھائی اگر آپ اپنا عشق رسول بڑھانا چاہتے ہیں، عشق رسول میں رونا چاہتے ہیں، عشق رسول کا وہ مزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ والوں نے حاصل کیا، تو پھر ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو وابستہ کیجئے کہ جو عشق رسول میں رو بھی رہے ہیں، رلا بھی رہے ہیں، جن کا انداز زندگی بتا رہا ہے کہ ایک ایک ادا کو۔ ہمارے مفتی اسلم نعیمی صاحب ایک زبردست عالم صاحب تھے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جمعۃ المبارک میں اکثر بیان کیا کرتے تھے، تو کبھی کبھی جمعے کے بیان میں وہ کہا کرتے تھے
میں جو ہے نا دعوت اسلامی کے مبلغین کو دیکھ کر جو ہے نا میرا عشق رسول بڑھ جاتا سبحان اللہ، سبحان یہ انداز ہے کیا بات۔ دعوت اسلامی والوں کا، اور تو ہمیں بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جانا چاہیے، بالخصوص ہمارے وہ بزرگ اسلامی بھائی جو اس وقت ہمارے بزرگوں کا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اور آپ جب یہ واقعات سنتے ہیں اور یقیناً ذہن بنتا ہے کہ یار کچھ ہمیں بھی کر جانا چاہیے تھا زندگی میں، کہیں کہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یوسف بھائی کہ آدمی کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ یار وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، گزرنا نہیں چاہیے تھا، اس طرح نہیں اس طرح ہو جاتا شاید بھائی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی تھوڑا سا پچھتاوا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، الحمدللہ اسلام بڑی پیاری تعلیمات ہمیں دیتا ہے، اور پھر اگر اللہ نہ کرے کہ کہیں خطا ہو گئی ہے، کہیں غلطی ہو گئی ہے اور وہ توبہ جیسی کیفیت کی ہے تو فوراً توبہ کیجئے اور اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں معمور کر لیجئے، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ شاہد بھائی تھوڑا سا اور کسی جی حضور، میں عرض کرتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت معروف ہیں، اور چار جو ائمہ کرام ہیں ان میں سے ایک محترم شخصیت ہیں، ان کے عشق رسول سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سماعت فرمائیں۔ عظیم عاشق رسول حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس مکی مدنی تاجدار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک شریف تھا۔ سبحان اللہ، منہ مبارک شریف مینس بال شریف صحیح ہے نا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس منہ مبارک کو کبھی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر چومتے، اللہ، اس منہ مبارک شریف کو ہونٹوں پہ رکھ کے چومتے، کبھی اپنی آنکھوں پر رکھتے، اور مزید یہ کہ بیماری کی حالت میں منہ مبارک شریف کو پانی میں ڈال کر اس کا دھون پیتے، اور اللہ پاک اس منہ مبارک شریف کے صدقے میں شفا عطا کر دیا کرتا۔ سبحان اللہ، کیا تھا، کیا بات، یعنی عشق کے معاملات اور اعتقاد کا معاملہ، یعنی عشق بھی اور اعتقاد بھی۔ اسی طرح عرفان میں عرض کروں آپ کو، عشق کے انداز بھی جدا ہوتے ہیں، یہ صحیح نہ صحیح، کسی کے زبردست، رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، ہائے ہائے، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ سبحان اللہ، تو اگر کوئی غم کی کیفیت میں ہے تو وہ بھی عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہو سکتا ہے، اور جو خوشی کی کیفیت میں بھی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ عشق رسول سے خالی ہو۔ تو ہمیں دونوں انداز پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اچھا، کسی نے محمود غزنوی، بہت معروف ہے ظاہر سی بات ہے، کسی نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ پاک کی حاضری کے دوران مسجد نبوی شریف میں فقیرانہ لباس میں تھے، فقیرانہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور کندھے پر مشکیزہ اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی پانی جس میں ہوتا تھا چمڑے کا بنا ہوا، اور زائرین حرم کو، حرم کے حاضری جو ہیں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو کسی نے دیکھ کر آپ کو پہچان لیا اور ان سے مخاطب ہوئے کہ حضور آپ غزنی کے شہنشاہ نہیں ہیں؟ اللہ آپ نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اللہ اللہ، تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں بادشاہ ہوں، شہنشاہ ہوں، مگر غزنی کا ہوں۔ اللہ، اس دربار میں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں تو شہنشاہ بھی فقیر اور گدھا ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسا گماں دے پل کی ویلا میں خدا ہمیں، ایسا گماں دے پل کی ویلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ سبحان اللہ، عرفان میں اس پوچھنے والے کو آپ کا یہ دیوانگی بھرا جواب بہت ہی پیارا لگا نا، بڑا خوش ہوا، بولا یار یہ واقعی انداز ہے، دیکھیں دیوانگی کا۔ اچھا، وہ اس کا ذہن بن گیا کہ شاید یہی عشق ہوتا ہوگا۔ کچھ ٹائم کے بعد اس نے دیکھا کہ مصر کا بادشاہ اپنے شاہی کر و فر اور روب و داب کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس کا انداز بالکل نرالا ہے، الگ انداز ہے۔ تو اس شخص کا کیونکہ ذہن بن چکا تھا، اس شخص نے بڑھ کر اس سے کہا، آپ نے اتنی بڑی جسارت کر لی، اللہ، مدینہ منورہ کی حاضری ہے
اور یہ شاہی دبدبا. تو جو اس نے جواب دیا وہ جواب بھی بڑے سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے نا. شاہ مصر نے کہا اے سوال کرنے والے یہ بتاؤ یہ بادشاہی کس ہستی نے عطا کی ہے؟ سبحان اللہ. یقیناً مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نظر عنایت ہوئی ہے تو مجھے یہ بادشاہت ملی ہے. لہذا یہ شاہی تاج و لباس کے ساتھ میں اس نیت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تاکہ دینے والا اپنی مبارک آنکھوں سے مجھے اس انداز پر دیکھ لے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. عثمان بھائی ان دونوں واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عشق کے انداز اپنے اپنے ہوا کرتے ہیں. اصل جو چیز ہوتی ہے نا وہ نیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے. بے شک بے شک. آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے. اور نیتوں کے حصول کی درستگی کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں اور عافیت والی زندگی گزاریں انشاءاللہ. یہ آپ شاہد بھائی اس واقعے سے نا جہاں بہت ساری چیزیں عشق رسول کے حوالے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور پتہ چلتا ہے، وہاں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ بدگمانی سے بچیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک کو دیکھ کر ایک کی سن کر کوئی رائے قائم نہ کر لیں. کہیں پر بھی اگر کوئی معاملہ آئے نا تو تھوڑا ٹھہریں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، اپنے دل کو برائیوں میں نہ ڈالیں. بلکہ اگر کسی کا انداز ایسا دکھتا ہے، بھئی ایک کو دیکھا آپ نے ایسا، اب دوسرے کو دیکھا ایسا، تو اپنی طرف سے گمان نہ بنا لیں، تھوڑا اچھی طرف آ جائیں. اب دیکھیں کیسی بات کی، جن کی عطا تھی ان کو ہی تو دکھانے آیا. تھوڑا سا اگر یوں ایکسپلین کر دیا جائے عرفان بھائی کہ بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو بڑا سادہ سا امامہ باندھتے ہیں. صحیح اچھا زبردست. بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ذرا بہترین کر کے اچھا امامہ شریف سجاتے ہیں. اب نیت دونوں کی اگر مستحسن اچھی نیتیں ہیں زبردست ڈیفینیٹلی دونوں ہی کو اجر و ثواب ملے گا. ثواب ملے. تو ہم کسی کے لیے یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو بہت بھائی بن ٹھن کے آ رہا ہے اور بڑا یہ ہاں بدگمانی اپنے آپ کو بچائیں ہمیں اس سے بدگمانی بچنا سے، گناہ سے. یعنی عشق رسول ہمیں اس بات کی طرف جو ہے ہمارے کو تعلیم کر رہا ہے کہ ہم جو ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمامی تعلیمات کے عامل بنیں. وہ جو ہے جہاں پر ہمیں ڈرایا گیا ہے ان چیزوں سے ڈریں، جن چیزوں کو اپنانے کا حکم فرمایا گیا ہے ان کو اپنائیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں. یعنی کہ بالخصوص حسد، بغض، کینہ، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو روح کی یہ کہنا چاہیے بیماریاں ہیں، جو بیمار کر دیتی ہیں آدمی کو، اس کے اعمال کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے مدنی چینل کے ناظرین، بزرگ اسلامی بھائی ہمیں یقیناً سن رہے ہیں، آپ سوچیں کہ واقعی میں زندگی میں کبھی کبھی ایسے واقعات معاملات آ جاتے ہیں کہ بھئی ایک کے ساتھ کچھ دیکھتے ہیں اور پھر جب دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اسی رتبے اسی مرتبے والے کو تو پھر تھوڑا سا ذہن کہیں اور جانے لگتا ہے. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھیں ان چیزوں سے. اللہ پاک چاہ تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. ہمارے پروگرام میں ایک پیکیج ہے، اس پیکیج کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابو عبداللہ محمد بن خضر حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ایک پریشان حال فقیر پر پڑی. ایک مسلمان کو دکھ اور غم کی حالت میں دیکھ کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے تاب ہو گئے اور پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ فقیر نے جواباً عرض کیا علی جاں میں نے دریائے دجلہ کے اس پار جانا ہے مگر پیسے نہیں ہیں. ملاح یعنی کشتی چلانے والا کرائے کے بغیر کشتی میں بٹھانے پر بھی راضی نہیں ہے. ملاح کے اس رویے سے میرا دل ٹوٹ گیا.
کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے مجھے یوں مایوس نہ ہونا پڑتا. راوی کہتے ہیں کہ فقیر نے ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ ایک شخص بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا. اس نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک تھیلی بطور نذرانہ پیش کی. سبحان اللہ. اس تھیلی میں 30 دینار یعنی سونے کے سکے تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ 30 کے 30 دینار اس غریب کو دیتے ہوئے فرمایا یہ تمام دینار ملا کو دے دو اور کہنا کہ وہ آئندہ کسی غریب کو دریا پار لے جانے سے انکار نہ کرے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. سبحان اللہ. مبلغ دعوت اسلامی بڑا زبردست واقعہ سیدی غوث اعظم نے سنا تھے. یعنی دل جوئی، کیا دل جوئی فرمائی، کیا جو یوں کہنا چاہیے کہ خیر خواہی فرمائی غوث پاک رضی اللہ عنہ. اولیاء اکرام کا انداز زندگی جو ہے نا وہ یوں کہنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ہر پہلو پر ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. ایسی بات. کچھ رفیق بھائی آپ. غوث پاک کی منقبت میں کوشش کرتا ہوں. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ ہمیں بھی دکھا دو. غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. غوث اعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو. کیا بیان مرتبہ آپ کا ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو. آج دیدار اپنا کرا دو شاہ جینا، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. رفیق بھائی، اولیاء اکرام کا جو انداز ہے عشق رسول، ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارا پروگرام ہے اللہ والے. اس میں جو ہے اولیاء اکرام کا عشق رسول پر گفتگو ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں جا کر ان کا انداز زندگی کیسا، اللہ اکبر، اللہ مدینے میں جا کر. اللہ اکبر. کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول کے ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں کہ سن کر بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں ان دا لو آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم alone lies salvation. یعنی نجات جو ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر ہی ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے. سبحان اللہ. اولیاء اکرام کی مبارک زندگی کا ایک شاندار پہلو ان کا عشق رسول ہے، اور مختلف بزرگان دین تو ایسے ایسے واقعات ان سے ملتے ہیں کہ بندہ پڑھتا جائے اور جھومتا جائے. اللہ. یہاں ایک عاشق رسول حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بہت ہی بڑے عاشق رسول اور عاشق مدینہ تھے. عشق رسول ان کی خاص پہچان بن گیا تھا. اللہ. کہتے ہیں کہ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک
रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़बरदस्त आशिक रसूल थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ताज़ीम नबी की वजह से मदीने पाक की गलियों में नंगे पैर चला करते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने मदीना मुनव्वरा में हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरवाज़े पर खुरासान या मिस्र के घोड़े बंधे देखे। यानी उस ज़माने में खुरासान और मिस्र के घोड़े इतने मशहूर थे और इतने यानी बड़े बड़े उमरा और बादशाहों के पास होते थे, बड़ी सवारियों में शुमार वो किया बड़ी सवारियों में। जैसे आजकल आप समझ लें मर्सिडीज और इस तरह की, ठीक है ना, तो वो बड़े बड़े मतलब उमरा के पास हुआ करते थे। तो उनके पास मैंने उनके दरवाजे पर बंधे देखे जो कि किसी ने उनको बतौर गिफ्ट पेश किए थे। इस कदर आला घोड़े मैंने कभी ना देखे थे। अल्लाह। चुनांचे मैंने अर्ज की ये घोड़े कितने उम्दा हैं। फरमाया कि मैं ये सब आपको तोहफे में देता हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज की एक घोड़ा अपने लिए तो रख लीजिए। फरमाया मुझे अल्लाह पाक से हया आती है कि उस मुबारक ज़मीन को अपने घोड़े के कदमों तले रोंदूं जिसमें उसके प्यारे पैगंबर बीबी आमना के दिलबर मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर है। यानी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत देखें, इश्क देखें कि शहर मुस्तफ़ा में अदब व ताज़ीम की खातिर सवारी नहीं फरमा रहे थे। हज़रत सैयदना मुसअब बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्क के रसूल का ये आलम था कि जब उनके सामने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक किया जाता तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता और वो ज़िक्र मुस्तफ़ा की ताज़ीम के लिए खूब झुक जाते। एक दिन आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से इस बारे में पूछा गया तो फरमाया अगर तुम वो देखते जो मैं देखता हूँ तो इस बारे में सवाल ना करते। अल्लाह अकबर। देखें कि इश्क रसूल किस आला दर्जे का है। जब बंदा इस आला मकाम पर फाइज हो जाता है तो फिर वहाँ से भी करम ज़रूर होता है। सुभान। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा सच्चे दिल से हुजूर पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे और वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आशिक पर करम ना फरमाएं। ये तो वो बारगाह है कि जहाँ पर बिन मांगे मिल जाता है। सुभान अल्लाह। इमाम मालिक ने जब इस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तो फिर देखें उनको एजाज़ में क्या मिला। हज़रत सैयदना मुसन्ना बिन सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान है कि हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें मैंने ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना की हो। यानी रोज़ रात को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते थे। अल्लाह हमें भी इनका सदका अता फरमाए। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत फरमाते हैं ना कि तेरी दीद जब के होगी जब ही मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। क्या बात है, क्या यानी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस तरह के वाक़यात से जहाँ इश्क रसूल है ना तो वहाँ अदब का भी पहलू नज़र आता है। आदमी इश्क रसूल के साथ साथ अदब को भी जो है ना वो ख़ास नज़र में रखे। और आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग इश्क रसूल का यूसुफ भाई दावा करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कैफियत क्या है ये भी हमारे सामने है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के मौजू को थोड़ा सा कंटिन्यू करके एक शेर मेरे जहन में आ रहा है। अल्लाह। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामल बरकातुहुम आलिया फरमाते हैं महफूज सदा रखना अल्लाह शाह बे अदबों से, आमीन आमीन। और मुझसे भी सरजद न कभी बे अदबी हो। सुभान अल्लाह। बा अदब बानसीब बे अदब बेनसीब। आज का दौर इरफान भाई बहुत मुख्तलिफ है। मज़ीद चैनल के नाजरीन, मैं अब जो गुफ्तगू करने की तरफ जा रहा हूँ ना ये बड़ी सुनने और समझने की बात है। इरफान भाई दरअसल आज के दौर में ना हर शख्स ये समझते कि मुझसे बड़ा कोई आशिक नहीं, मैं ही वो आशिक रसूल हूँ जो कामिल हूँ। अल्लाह। और इसी भाग दौड़ में इंसान असल इश्क के मकसद से दूर हो जाता है।
پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ اہم باتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آج انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اور لیکن ہم سے 5 وقت نماز نہیں پڑھی جاتی۔ استغفر اللہ۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اپنی شادیوں میں غیر مسلموں کی رسم و رواج کی پیروی کرنے سے رک نہیں پاتے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ہمارے غمگین لمحات اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ہماری معاشرتی زندگی ایک بیس ہے۔ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس زندگی کو اس انداز میں ڈالنا جو ہمارے نبی پاک کا طریقہ ہے، ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اس پہ عمل شروع کر دیا، کوئی سامنے آیا تو اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، نہیں، پیچھے چلنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے میرے نبی پاک کے ذات بہت ہے۔ ان کی سنت پہ عمل کریں، ان کی سنت پر عمل کرتے کرتے آگے بڑھیں۔ اسی طرح دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عرفان بھائی ان کے کاروباری معاملات کو اگر دیکھا جائے تو ان کاروباری معاملات میں ایسے معاملات نظر آتے ہیں جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نظر آتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غلط چیز دی جا رہی ہوتی ہے۔ اب دعویٰ کہاں اور عمل کہاں؟ عمل پہلے ہو پھر بندہ دعویٰ کرے، اچھا لگتا ہے۔ اب دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن آج کے دور میں ہمارے بچوں کو آئیڈیل، کوئی فنکار، ہم نے اپنے گھروں میں وہ تعلیم نہیں دی۔ عرفان بھائی، ہمارے جو چینل کے ناظرین ہیں، بالخصوص بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس پہ توجہ دیجئے، اپنے گھر میں ایسا ماحول قائم کیجئے۔ ہمارا آئیڈیل ہمارا نبی جو کہ ہیں آخری نبی، بچے کو بتا دیں کہ ہمارے نبی آخری نبی، اور آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح عشق کا دعویٰ کرنے والے اپنے گھروں میں اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے عزیز و اقربا کے اندر ان کے حقوق کا خیال رکھیں کہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اگر ہم ان پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم سچے عاشق بن جائیں گے۔ کچھ دیر پہلے گفتگو چلی کہ اگر عشق کے معاملے کو مضبوط کرنا ہے تو ماحول میں آ جائیے، تو میں بھی دعوت پیش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے سینوں میں سچا عشق پیدا ہو تو عاشقان مصطفیٰ کے درمیان آ جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نو ڈاؤٹ، کوئی دو باتیں نہیں ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھر کے عشق مصطفیٰ کے جام پلائے جاتے ہیں۔ میرے غوث پاک کی 11ویں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں روزانہ رات کو، ماشاءاللہ۔ آئیں مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ آ جائیں اور بارگاہ امیر اہل سنت میں بیٹھیں اور پیارے آقا کا عشق کا جام بھر کے پینے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو گفتگو آپ نے عشق رسول کے حوالے سے کی ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی کہ جہاں ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہاں ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس دعوے سے تھوڑا دور نظر آتے ہیں شاید بھائی۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں نا تو حقیقت ہے معاشرتی جتنے بھی معاملات ہیں نا، اس میں ان تمام چیزوں کی کمی آج ہم اپنے معاشرے میں محسوس کر رہے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے تعلیمات فرمائی۔ تجارت کے معاملات لے لیجئے، تعلیم و تعلم سے جو ہے تعلق رکھنے والے معاملات کو لے لیجئے، آپ جو ہے گھر بار کے معاملات کو لے لیجئے، اولاد کی تربیت کے معاملات کو لے لیجئے، والدین سے اپنے تعلقات کے معاملات کو لے لیجئے، رشتہ داروں سے اپنے جو ہے تعلقات کے معاملات کو لے، یعنی ہم جس طرف بھی دیکھیں نا تو ہمیں اس چیز کی کمی محسوس ہوگی۔ یعنی ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، اور پھر اپنا انداز زندگی پڑوسیوں کے متعلق دیکھیں، سبحان اللہ، کیا بات، لگ پتہ جائے گا کہ بھائی عشق رسول میں ہماری کیفیت کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم والدین کے ادب کے حوالے سے مطالعہ کریں احادیث مبارکہ کا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا بتا رہی ہے، اور جب ہم اپنا انداز زندگی دیکھیں تو لگ پتہ جائے گا کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے، قرآن و سنت کیا پیش کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تجارتی معاملات میں آ جائیں تو دکان پر کیا کر رہے ہیں،
کاروبار پر کیا کر رہے ہیں, ملازمین کے ساتھ انداز کیسا زندگی ورڈ؟ کیا ہے. کیا بات ہے, زبردست. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ رہنمائی کی نا, سفر کے احکام بیان فرما دیا, بھائی سفر کرنا ہے تو کس طرح انداز ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہمیں ان باتوں کی تعلیمات کی طرف لے جا رہی ہے کہ اپنی زندگی ہم ایسے ہی گزارے جیسا اللہ اس کے رسول نے فرما دیا. جی رفیق بھائی. عرفان بھائی, یہ ساری گفتگو سے مجھے ایک انگریزی کا پروورب محاورہ یاد آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ڈیزائر جو ہے نا اس کو بعد میں رکھو, پہلے اس چیز کے اہل بنو. تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جیسے ابھی عرفان بھائی نے فرمایا کہ ہم دعویٰ نہ کریں, یعنی ہمارا عمل خود بتائے کہ یہ عاشق رسول ہے. جیسے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دعویٰ نہیں فرما دے, لیکن کروڑ لوگ جو ہے نا مسلمان یہ اس بات کو بالکل گواہی دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں الحمدللہ. اچھا یہ رفیق بھائی بڑی بات آپ نے کیا بات کی نا کہ بھائی دعویٰ نہیں, میں کہتا ہوں کہ دعویٰ کر دیا ہے نا تو سچا کر دو یار. سچا اگر کر ہی دیا تو سچا کر دو, سچا کر دو. کیا بات کے رسول ہے, مدینہ بس ہے اور حقیقت بھی ہے, صحیح بات, اور ہونا بھی چاہیے, ہونا بھی چاہیے. الحمدللہ دعویٰ ہونا چاہیے. لیکن اگر کہیں دعوے میں کمی محسوس ہو رہی ہے دعویٰ کرتے ہوئے کہ یار اس چیز کی کمی ہے, تو اس کو آپ سچا کر دیں کہ بھائی دیکھیں میرے پاس عشق رسول ہے اور میں الحمدللہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا بھی ہوں, اور جو ہے تمام تر جو ہے معاملات جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں. پروگرام میں جو ہے ایک کلام کو شامل کرتے ہیں, آئیے سنتے ہیں. یا رسول اللہ میرے آقا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. اپنے گر نہ سنبھالا تو ادھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے, اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے, تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا, میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا.
ہر آس کی ڈوری درے پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اپنے گر نہ سنبھالا تو ادھر جاؤں گا، سبحان اللہ. کیا کلام ہے عشق رسول پر. کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزاری ہے شاہد بھائی. بڑی کیا نصیحت. کلام، کیا سبحان اللہ. انہیں ذوق پیدا ہوا ہے بڑا رقت انگیز اور ذوق افزا کلام. اور حقیقت بھی اور سرکار علیہ السلام نے اگر چھوڑ دیا تو ہوگا کیا؟ اللہ. جائیں گے کہاں؟ پھنس جائیں گے. دنیا تو ہم اپنے اعمال سے جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو آخرت میں نبی پاک علیہ السلام کا ہی سہارا ہے، اور وہ بھی اگر نہ ملا تو پھر مر جائیں گے، پھنس جائیں گے. اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے، آمین آمین. آپ کی محبت، آپ کا عشق عطا فرمائے. اولیاء اکرام کے حالات زندگی ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ واقعی میں انہوں نے عشق کیا، اور جب عشق و محبت کی بات آئے تو پھر اعلیٰ حضرت کا تذکرہ تو بنتا ہے. حضور جو ماشاءاللہ آپ نے ذکر فرمایا اعلیٰ حضرت سے متعلق، تو ان کا نام آتا ہے نا تو عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. کیا بات. یہ نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا عرفان بھائی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. یہ ہم نے سنا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور تقریباً مساجد کے اندر جمعہ کی نماز کے بعد سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کی جو ذات ہے وہ ذات ہے فی زمانہ، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا مبالغہ لولا شمع مطلب بانٹی ہیں اور یہ جام بھر بھر کے پلائے ہیں. بے شک بے شک. اور اعلیٰ حضرت کا خود کا عشق رسول کی جب بات آ جائے ان کے انداز کیا ہوگا.
یعنی ان کے چاہنے والوں کو جو عشق رسول ملا وہ ملا. امیر اہل سنت آپ کے چاہنے والوں میں شامل، اور آپ کے عشق رسول کی بھی مثال دی جا سکتی ہیں. تو خود اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیسا ہوگا، آپ ذوق اگر باندھیں تو آئیے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد خان علیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو دوسری بار حج کے لیے جانے کی سعادت نصیب ہوئی تو آپ مدینۃ المنورہ میں نبی رحمت شفیع امت کی زیارت کے لیے آرزو مند ہوئے. یعنی جاگتی آنکھوں سے آپ نے خواہش کی کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سبحان جائے. اللہ. جاگتی آنکھوں سے روضہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ السلام پڑھتے رہے. سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ. لکھتے ہیں کہ مگر پہلی رات کی میں قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی. اسی موقع پر آپ نے وہ معروف نعتیہ غزل لکھی جس کے پہلے شعر میں دامن رحمت سے وابستگی کی امید دکھائی ہے. اللہ. آپ لکھتے ہیں کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. پھر آپ نے اسی غزل کے آخری شعر میں یہ لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہے، کوئی کیوں پوچھے. یعنی یہاں تو عاشقان رسول کی لائن لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، مدینۃ النبی ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر لفظ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور جو عاشق اعلیٰ حضرت ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. یہ غزل عرض کر کے دیدار کے انتظار میں آپ باادب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. سبحان اللہ. اور چشمان سر یعنی سر کی آنکھوں سے بیداری میں زیارت محبوب باری سے مشرف ہوئے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول کو اپنی زندگی کا سرمایہ بے شک. اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا. ساری کی ساری عمر اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں نعتیں لکھ لکھ کر لوگوں کو عشق رسول سے گرماتے رہے. سبحان اللہ. اور ان کے دل میں عشق حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے جلاتے رہے. اللہ. نیز اپنی زبان و قلم کے ذریعے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے رہے. بے شک. چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشق صادق تھے، سچے عاشق تھے، لہذا دیار حبیب کی حاضری کا شوق سینے میں موجے مارتا رہا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کریم آقا کے دربار میں حاضری کی سعادت ملی تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے اللہ. اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے اشعار اس پاک بارگاہ میں پیش کر دیے. سبحان اللہ. رقت و سوچ سے بھرپور اشعار کو درجہ قبولیت حاصل ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اور غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کرم کو جوش آ گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار کا شربت پلا کر گویا اعلیٰ حضرت کے عاشق صادق ہونے پر اپنی مہر لگا دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ جس کو پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، یقیناً کس قدر بخت آوری ہے اس بندے کی. اچھا، یہ جو ہے بڑے ہی زبردست عاشق رسول ہے اور پوری دنیا کو الحمدللہ یہ ڈنکا ان کا بچتا ہے. ایک بہت ہی پیارا عشق رسول سے لبریز. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے کوئی عمل کر لیا کسی چیز پہ، ایک آپ کو تھوڑی سی تکلیف کسی عمل سے پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی سنتوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور نہ صرف اظہار کر رہے ہیں بلکہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں. تو آئیے یہ واقعہ سنتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنی میں آئینہ دار تھی. سبحان اللہ. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا اور بات چیت کرنا سب کا سب سنت کے مطابق ہوتا تھا. سبحان اللہ. سنتوں سے محبت کا یہ عالم تھا
کہ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں مدعو تھے، یعنی دعوت تھی آپ کی، کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے، کھانا لگا دیا گیا، سب کو سرکار اعلیٰ حضرت کے کھانا شروع کرنے کا انتظار تھا کہ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ککڑیاں لائی گئی تھی، ککڑی کھائی جاتی ہے کھانے کے دوران، ککڑیوں کے تھال میں سے ایک کاش یعنی ایک پیس اٹھایا اور اسے تناول فرما لیا۔ جب انہوں اس کو تناول فرما لیا تو پھر آپ نے دوسری کاش بھی اٹھائی اور اس کے بعد تیسری کاش بھی آپ نے اٹھائی۔ اب آپ کے دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی ککڑی کے تھال کی طرف ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ، اب یہ سننے کی بات ہے کہ مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کو روک دیا، سب کو روک دیا اور فرمایا یہ جو ککڑی ہے یہ ساری کی ساری میں کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے سب وہ کھا کر ختم کر دی۔ حاضرین بڑے متعجب تھے کہ اعلیٰ حضرت تو بہت کم غذا استعمال فرمانے والے ہیں، آج اتنی ککڑیاں کیسے تناول فرما گئے؟ پھر لوگوں کے استفسار یعنی معلوم کرنے پر آپ نے ارشاد فرمایا میں نے جب پہلی کاش یعنی پیس اٹھا کر کھائی تو وہ کڑوی تھی، یعنی اس کا ذائقہ مناسب نہیں تھا، کڑواہٹ تھی اس کے اندر۔ اس کے بعد جب دوسری اور تیسری بھی کھائی وہ بھی کڑواہٹ کی سائڈ پہ تھی، لہذا میں نے دوسروں کو اس کو کھانے سے روک دیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں روک دیا؟ اس لیے روک دیا کہ کوئی صاحب ککڑی منہ میں ڈال کر کڑواہٹ پا کر تھو تھو کرنا نہ شروع کر دیں، چونکہ ککڑی کھانا میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کو کھا کر کوئی تھو تھو کرے۔ یعنی اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی عشق کی انتہا ہے یہ۔ یعنی اب آپ کو کوئی اگر آپ کے مزاج کو تھوڑی سی وہ صحیح بھی نہیں لگ رہی ہے لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اس کو بڑے محبت کے ساتھ کھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ وہ تھو تھو نہ کر دیں، تو کیونکہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی پسندیدہ ہے، تو یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا عشق تھا۔ اور آج انہی کا صدقہ ہے کہ دعوت اسلامی الحمدللہ معاشرے کے اندر عشق رسول کے جام جو ہے بھر بھر کے پلا رہی ہے لوگوں، الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ تو دعوت اسلامی کے دامن سے نا عرفان بھائی یقین کریں میں بالکل مشاہدہ، کیونکہ ہماری زندگیاں ظاہر سی بات ہے 55 کے آس پاس کم و بیش، کوئی 60 کوئی 55، بڑی زندگی کو دیکھا ہے اور معاملات دیکھیں۔ اگر ہم اپنی دنیا کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں امن چاہتے ہیں، اپنے رشتوں میں بہتریاں چاہتے ہیں، اپنے کاروباری معاملات میں بھی اچھائیاں چاہتے ہیں، تو یقین کریں ہماری ضرورت ہے دعوت اسلامی، ہماری ضرورت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم چوائس سمجھ لیں، چوائس نہیں رہی، ابھی ہمیں لازمی اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی زندگیوں کو اگر بہتر کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا یہ کانسیپٹ ہے اس بات پہ کہ ہم دعوت اسلامی میں رہیں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اللہ والے پروگرام دیکھ رہے تھے اور آج ہمارا موضوع تھا اولیاء عشق رسول۔ آج الحمدللہ ہم نے بہت سارے واقعات عشق رسول کے سنے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے اور ہمارے عشق میں، عشق رسول میں اللہ پاک اضافہ فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کی تمام ہی تعلیمات کے ہم عامل بن جائیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم پر، ہمارے اہل خانہ پر، بلکہ تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ والے ہیں جو اللہ